الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، منافقین کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں ثعلبہ ابن حاطب الانصاری کا واقعہ بیان کیا. ابتدا اس کی یہ تھی کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا تھا، اور انجام اس کا یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں منافق ہو کر کے دنیا سے گیا. یہ کیوں ہوا؟ اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ کا اس نے انکار کیا. اسلام کے قانون کے سامنے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا. اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. کل مولانا جو آئے تھے انہوں نے عصر کے بعد کی مجلس میں سب سے پہلے یہی بات کہی کہ مسلمان اسلام کو سمجھے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن میں ان واقعات کو اور قصص کو اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے وہ میری اور آپ کی اور کائنات میں بسنے والی ساری انسانیت کی عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. ہر واقعہ کو سننے کے بعد ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. منافقین کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بھی بیٹھتے تھے، اور مسجد نبوی جیسی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز بھی پڑھتے تھے. تو ظاہر میں ایمان والا اپنے آپ کو کہے، لیکن دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. منافقین کے ان واقعات کو سننے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ منافقین کی جن صفات کو قرآن نے بیان کیا، اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان صفات میں سے کوئی صفات اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں اس سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے. قرآن میں اللہ پاک نے ان واقعات کو اسی لیے بیان کیا. منافقین کے برے صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ جھوٹی قسمیں کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتے تھے، کھلم کھلی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. قرآن نازل ہوتا تھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل کے اندر نفاق ہے. تو اگر بدقسمتی سے ہماری زندگی میں ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹی قسمیں کھانے کی، تو یہ تو منافقین کے برے اوصاف میں سے ہے. ہمیں اس سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے. جھوٹ بولنا ان کے صفات میں سے تھا، وعدہ کی خلافی کرنا ان منافقین کی صفات میں سے تھا. یہ سارے برے صفات قرآن نے منافقین کے بیان کیے. بہرحال انہی جیسا ایک اور واقعہ
میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کن کن گھاٹیوں سے گزر کر کے آیا ہے اور اسلام کا مقابلہ کیسے کیسے لوگوں نے کیا ہے، اور اللہ پاک نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کر کے اسلام کو دنیا میں کس طریقے سے بلند کیا ہے، تو اسلام کو ہم سمجھیں گے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو سینکڑوں واقعات قرآن نے منافقین کے بیان کیا۔ آج تک ہم نے کفار اور مشرکین کو تو بہت سنا، اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور ایمان والوں کے ساتھ رہنے والے، ان کے واقعات کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ نصرانی بن چکا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے وہ مشہور ہو گیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ابو عامر کون ہے؟ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی مشہور صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ شہادت کے بعد جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جب آواز لگی تھی اور غسل جنابت باقی تھا اور آپ چلے گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے، اور ان کو غسل دیا تھا فرشتوں نے، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد تھے یہ ابو عامر راہب، جو نصرانی ہو چکے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر مدینہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ ابو عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، لیکن آپ کے جوابات سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوا، اور اس نے یوں کہا کہ نعوذ باللہ، ہم دونوں میں، یعنی وہ ابو عامر اپنے بارے میں کہتا ہے، ہم دونوں یعنی میں اور آپ، نبی اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہوگا وہ مردود ہو کر کے اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور جا کر کے سفر کی حالت میں اس کی موت آئے۔ اس نے یہ کہا، جب انسان کی قسمت کھل جاتی ہے اور اس کی قسمت میں جب ہلاکت لکھ دی جاتی ہے تو اس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ بات اسی کے اوپر لوٹتی ہے۔ ایک بات تو اس نے یہ کہی، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی خدمت میں آ کر اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ غزوہ حنین تک برابر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، لیکن آخر میں جب حوازن کا ایک بڑا طاقتور قافلہ اس کو شکست ہو گئی، ہار گیا، تو اس وقت یہ ابو عامر مایوس ہو گیا کہ اب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ابھی مایوس ہو کر کے ملک شام چلا گیا جو نصرانیت کا مرکز تھا، اور وہاں جانے کے بعد جیسا اس نے یہ کہا تھا اللہ کے نبی کو کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہوگا وہ مردود ہوگا اور اس کی سفر کی حالت میں اس کی موت آئے گی، ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے دور ہو کر کے سفر کی حالت میں وہ مر گیا۔ لیکن جب تک وہ زندہ رہا برابر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور پلاننگ کرتا رہا۔ ان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ قیصر یعنی روم کے بادشاہ کو اس نے متوجہ کیا، اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالے۔ تو برابر اس کوشش میں تھا کہ روم کا بادشاہ مدینہ کے اوپر اپنا لشکر لے کر کے چڑھائی کرے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ مدینہ کے منافقین کے اوپر خط لکھا کہ دیکھو میں اس کوشش میں ہوں کہ روم کے بادشاہ کو میں تیار کر رہا ہوں اپنا لشکر لے کر کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرے اور مدینہ کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالے،
لیکن روم کے بادشاہ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت رہے گی۔ منافقین سے کہا اس نے، ابو عامر نے، کہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ روم کا بادشاہ جب اپنا لشکر لے کر کے مدینہ پر چڑھائی کرے اس وقت آپ لوگ ان کی مدد کرنا۔ منافقین سے کہا، وہ منافقین جو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے اور ہر وقت صحابہ کے ساتھ رہنے والے تھے اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے تھے، اس وقت تک ان کا کفر ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، ان کو لکھا اور کہا کہ تمہاری ایک طاقت ہونی چاہیے، ایک جمعیت ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر تم روم کے بادشاہ کی مدد کر سکو۔ اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک مشورہ دیا۔ مشورہ یہ دیا، اچھا ان کے کہنے کی وجہ سے 12 منافقین کی ایک کمیٹی تیار ہوئی، ایک جماعت تیار ہوئی جو اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے لکھا کہ تم ایک گھر بناؤ، ایک عمارت بناؤ اور اس کا نام مسجد سے شروع کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، مسجد کے نام سے بناؤ تاکہ مسلمان دھوکے میں رہے اور مسلمان کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی دوسری عمارت بنا رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے تو مسجد بننے سے تو کون رکاوٹ بن سکتا ہے، تم مسجد بناؤ مسجد کے نام سے۔ حقیقت میں مسجد نہیں تھی، ایک عمارت تھی جن کے باطل پلانات تھے جو ان کو آگے بیان کروں گا، لیکن مسجد کا نام دینا تاکہ مسلمان دھوکہ کھا جائے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ تم اپنے لوگوں کو اس میں جمع کرو، جمع کرنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مشورے کر کے تمہارے کام طے ہونے چاہیے اور جتنا ہو سکے تم اسلحہ اور ہتھیار تیار کرو اور مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے جو بھی آوے ان کو تم اس میں ٹھہرنے کے لیے موقع دو، جگہ دو، پناہ دو ان کو۔ یہ مشورہ دیا۔ 12 منافقین کی ایک کمیٹی تیار ہوئی اور انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد مدینہ المنورہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بنائی، مسجد قباء آج بھی موجود ہے اور حجاج کرام وہاں جا کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس مسجد قباء کے قریب میں مسجد کے نام سے ان لوگوں نے عمارت بنانی شروع کی۔ فاسد مقاصد تھے، فاسد اغراض تھے، لیکن مسجد کا نام دیا اور غرض یہ بتلائی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، جن کو مسجد قباء میں آنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ مسجد بنائیں گے تاکہ وہ بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، معذور لوگ سہولت کے ساتھ یہاں آ سکیں۔ ہم یہ بات کہیں گے نبی کے سامنے۔ مسجد بنانے کے بعد، عمارت تیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ یہ مسجد قباء جو پہلے سے موجود ہے، یہ چھوٹی بھی ہے، بہت وسعت بھی نہیں اس کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے لیے دور بھی پڑتی ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں جو یہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے مسجد قباء کے پاس ایک دوسری مسجد بنائی ہے۔ اب اس کا افتتاح کرانے کے لیے، ادگھاٹن کرانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کیسا کریں؟ آپ اس کے اندر ایک نماز پڑھ دیں تاکہ برکت ہو جائے۔ دل کی نیت یہ تھی کہ اللہ کا نبی جب نماز پڑھے گا تو مسلمان دیکھیں گے تو مسلمان سمجھیں گے کہ کوئی مسجد ہے اور جس مسجد میں اللہ کا نبی نماز پڑھے تو اس میں اپنوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، تو ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ ابھی ان کا کفر اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے اور آپ اس میں نماز پڑھ کے اس کا افتتاح کر دے، شروع کر دے تاکہ لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تبوک کا موقع ہے، سفر کا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ سفر کی تیاری کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ابھی تو تبوک کا سفر درپیش ہے، میں مشغول ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سفر سے واپسی کے وقت میں اس کے اندر نماز پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ تبوک سے واپسی کے اوپر میں اس کے اندر نماز پڑھاؤں گا۔ یہ چلے گئے۔ بہرحال تبوک سے واپس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے۔ اسی وقت اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بتلایا کہ منافقین تھے جنہوں نے آپ کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولا اور دل کے اندر کچھ اور ہے اور آپ کے سامنے غلط بیان کی۔ وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو ان کے باطل اغراض اور مقاصد ہیں۔ قرآن نے 3 باطل مقصد بیان کی اس کی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، قرآن نے اس کو مسجد ضرار سے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کا مقصد ایک تو یہ تھا اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا وہاں جا کر کے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا۔ ایک مقصد یہ بتلایا، اللہ بتلا رہا ہے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کفر کی باتیں کرنا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا، ایک مقصد یہ بیان کیا۔ اور دوسرا مقصد وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو جماعتوں میں تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا۔ کیوں؟ کہ جو ظاہر ہے اللہ کا نبی وہاں نماز پڑھے گا اور افتتاح کرے گا اور مسجد کا نام دیا ہے اور اچھی نیتیں اس نے بیان کی ہیں، تو کچھ نہ کچھ لوگ تو مسجد قباء سے وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب مسجد قباء کے مصلین کے اندر کمزوری آئے گی، ان کی شان و شوکت کے اندر ضعف آئے گا، تو ایک مقصد یہ بیان کیا۔ دوسرا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو جماعتوں کے اندر تقسیم کرنا ان کا یہ مقصد ہے، اللہ کہہ رہا۔ اور تیسرا مقصد وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، جو بھی اللہ اور رسول سے دشمنی لے کر آپ سے لڑنے کے لیے جو بھی آوے، اس کو پناہ دینے کے لیے، اس کو جگہ دینے کے لیے۔ ابو عامر نے جو مشورہ دیا تھا کہ روم کا بادشاہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ان کا تعاون کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ مسجد کے نام سے عمارت بناویں جن کے اندر آپ ان کو پناہ دیں۔ تو یہ تیسرا مقصد قرآن نے بیان کیا، وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، جو بھی لڑنے کے لیے آوے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کو پناہ دینے کے۔ اللہ نے آگے فرمایا لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، ہرگز آپ اس مسجد کے اندر نماز نہ پڑھیں۔ اللہ نے منع کر دیا، منافقین کا راز فاش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ہر وقت قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور وہ اپنی جھوٹی قسمیں کھا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ غداری کر رہے ہیں، وہ اپنی باتوں کے اندر جھوٹے ہیں، وہ مسجد نہیں ہے، ان کی باطل اغراض ہے، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو مسلمان دھوکہ کھا جائیں گے۔ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز آپ اس مسجد کے اندر کھڑے رہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ مسجد قباء جو پہلے سے بنی ہوئی ہے یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر نماز پڑھیں۔ اب مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اپنے نبی کو بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے حضرت عامر ابن سکن اور اسی طریقے سے حضرت وحشی وغیرہ ان لوگوں کو حکم دیا کہ جا کر کے اس مسجد کو ڈھا دو، کہ ختم کر دو، جلا دو۔ صحابہ گئے اور آپ کے حکم کی تعمیل کی اور مسجد کو ملیہ میٹ کر دیا، زمین دوز کر دیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو راستے میں دیکھا مسجد زیران کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی چیز نہیں تھی، میدان تھا۔ تو ایک صحابی بہت غریب تھے، ان کا نام بتلایا جاتا ہے عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاصم، آپ کا مکان نہیں ہے، یہ مسجد کی جگہ، مسجد زیران جو ان لوگوں نے بنائی تھی، یہ جگہ خالی، آپ اس کے اندر مکان بنا لیجیے۔ حضرت عاصم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس کی نحوست بیان کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، میں اسی منحوس جگہ پر اپنا مکان بنانا پسند نہیں کرتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اور ایک صحابی ہے حضرت ثابت ابن ارقم
اکرم، ان کو زیادہ ضرورت ہے، مجھ سے بھی زیادہ وہ ضرورت مند ہے، ان کو آپ کہہ دیجیے وہ اپنا مکان بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کا مشورہ قبول کر کے حضرت ثابت کو فرمایا کہ آپ اپنا مکان بنا لیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ثابت ابن اکرم نے وہاں مکان بنایا تو جب سے وہاں رہنا شروع کیا، نہ آپ کے وہاں کوئی اولاد ہوئی، اور اگر اولاد ہوئی بھی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اسلام کی تاریخ میں، کہ مسلمان اور انسان تو انسان، کوئی جانور بھی وہاں پھلا اور پھولا نہیں، کوئی مرغی بھی اس قابل نہ رہی کہ وہاں انڈا دے اور بچہ جنے، کوئی کبوتر بھی اس قابل نہ رہا کہ وہاں انڈا دے کر کے بچہ جنے۔ ایسی منحوس جگہ، بعد میں اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، آج تک وہ جگہ خالی پڑی ہوئی۔ تو قرآن نے یہ 3 مقاصد بیان کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے روک دیا۔ اسی میں ایک مسئلہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان کسی ایک مسجد کے بغل میں، قریب میں کوئی دوسری مسجد بنا لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ پہلے سے جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کے مقتدی کم ہو جائے، اس کی آبادی کم ہو جائے اور یہ ویران ہو جائے، اگر اس نیت سے کوئی مسلمان دوسری مسجد کے قریب میں بناتا ہے تو وہ بنانے والا تفریقاً بین المؤمنین، منافقین کی جو دوسری فاسد غرض تھی مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ بازی کرنے کی، جماعتوں میں تقسیم کرنے کی، اس کا گنہگار ہوگا بنانے والا۔ اور فرمایا کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ مسجد بنانا کتنی بڑی اونچی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسجد بناوے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا نیک کام ہے۔ لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں مسجد بنائی جائے۔ اتنا بڑا محلہ ہے کہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر لوگ سماتے نہیں ہیں، اور واقعتاً ضرورت ہے تو پھر مسجد بنائی جائے، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ پہلی مسجد جو بنی ہوئی ہے وہ پوری طریقے سے آباد نہیں ہو رہی ہے، چھوٹا محلہ ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور مسجد بنا دی تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ وہاں جائیں گے، تو اس کی شان و شوکت میں کمی آئے گی، اس کی آبادی میں کمزوری آئے گی، مسلمان 2 جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا اگر اس نیت سے کوئی بناتا ہے، اور تفریقاً بین المؤمنین کا اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے مسجد بنانے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کہاں بنائی جائے۔ کوئی بہت بڑا محلہ ہے جہاں ضرورت ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد میں لوگ سماتے نہیں، واقعتاً ضرورت ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی جائے، ورنہ تو پھر یہ گناہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد تو بن جائے گی، اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا، سارے احکام مسجد کے لاگو پڑیں گے، لیکن بانی کو، مسجد بنانے والوں کو ثواب نہیں ملے گا اور وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات باقی ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔